ابن امیر آتا ہے، مداح امیر ابن امیر آتا ہے، دربار میں شاہوں کے فقیر آتا ہے، دربار میں شاہوں کے فقیر آتا ہے، مشتاق سخن خلق چلی آتی ہے، لو مرثیہ پڑھنے کو دبیر آتا ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد، صلی علی محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالموت واعظا۔ صلوات بھیجے محمد صاحب نے فرمایا کہ بہت سے افراد واقعا اس بامسمہ ہوتے ہیں، شاید بعض جوانوں کے ذہن تک کی بات نہ پہنچی ہو، مجھے یہ بات اچھی لگی، اسے کہنا چاہتا ہوں۔ مجلس ان کی ترہیم کے لیے ہے، ایصال ثواب کے لیے ہے، ان کا حق جو ہمارے کاندھوں پر ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کے لیے ہے۔ عزیزو، اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ خالی ہاتھ آتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور اس کا وجود بھی صفات سے خالی ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی اچھی صفت ہوتی ہے نہ کوئی بری صفت ہوتی ہے۔ استعداد ہونا، صلاحیتیں ہونا، چھپا ہونا الگ بات ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی ہم کسی بچے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا جواری ہے، شرابی ہے، نمازی ہے۔ اسی طرح ہم کسی بچے کے لیے پیدا ہوتے ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا کنجوس ہے۔ کیا ہوگا آگے، کیا بنے گا، اس کے اندر اچھی بری کون سی صفتیں آئیں گی، یہ سب مالک کے علم میں ہوتا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں جب بچہ آتا ہے تو ہم اپنی تمناؤں کی بنیاد پر بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ علم دوست ہیں تو ہم نے نام رکھا عالم حسین، اس لیے رکھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ عالم بنے۔ اگر ہم بہادری پسند کرتے ہیں تو ہم نے نام رکھا شجاعت عباس، تاکہ ہمارا بچہ بہادر نکلے، وفادار عباس وفادار نکلے، صابر حسین صبر کرنے والا نکلے۔ مگر کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے نام رکھا ہو وہی وجود بھی بنا؟
نام ہوتا ہے شجاعت علی، ان سے زیادہ ڈرپوک کوئی نہیں محلے میں۔ نام ہے سخاوت حسین، ان سے زیادہ کنجوس تجھے نہیں ملتا۔ نام ہے صابر حسین، اور ان سے زیادہ گھبرانے والا اور دوسروں کو بے صبری کا شکار کرنے والا بھی دکھائی دیتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو آیا ہے وہ خالی ہاتھ آیا ہے، اور جو نام رکھ رہا ہے وہ بچے کے مستقبل سے بے خبر ہے۔ لہذا ہمارے ناموں میں، ہماری شخصیتوں میں فاصلے ہوتے ہیں، مگر کائنات میں ایک خاندان ایسا ہے کہ جہاں ناموں اور شخصیتوں میں فاصلے نہیں ہوتے۔ اگر نام علی رکھا گیا ہے تو کائنات میں سب سے اونچا ہوتا ہے وہ۔ اگر نام محمد ہے تو اس سے زیادہ لائق تعریف کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر نام حسن ہے تو اس سے پیارا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو آخر ان کے ناموں میں اور ان کے وجود میں فاصلے کیوں نہیں ہوتے، اور ہمارے وجود میں اور ہمارے ناموں میں فاصلے کیوں ہوتے ہیں؟ بات سامنے میں نے کہہ دی ہے کہ ہم آتے ہیں تو خالی ہاتھ، اور نام رکھنے والے ہوتے ہیں بے خبر۔ یہ دونوں رکاوٹیں وہاں نہیں ہیں۔ وہ آتے ہیں تو کمالات سے سجے ہوئے آتے ہیں، اور نام رکھنے والے باخبر ہوتے ہیں کہ ان میں کیا کیا اللہ نے عطا کیا ہے، لہذا وہاں نام حقیقتوں کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر اس درمیان ہم گنہگاروں کی دنیا میں کوئی نام رکھا جائے اور زندگی دکھائے کہ جو نام رکھا گیا ہے وہی ہنر بھی وجود میں ہے۔ عاشق حسین مرحوم کا نام ان کے ماں باپ نے کس تمنا میں رکھا، دادا دادی جس نے رکھا مجھے نہیں پتا، مگر ان کے صدق نیت کی میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعا وہ بچہ پال کے انہوں نے بڑا کیا جو ساری زندگی عاشق حسین بن کے دکھائی دیا۔ مجلس ہوئی ہے تو حاضر ہیں، کہیں کوئی منسوب جگہ ان کے نام سے کوئی کہیں کہہ دے کہ فلاں جگہ امام کی بارگاہ بنی ہے، وہاں حاضر ہیں۔ جہاں جہاں حسین دکھائی دے رہے ہیں وہاں وہاں عاشق حسین حاضر ہیں۔ اور یہی نہیں، سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو کنارے لگا دے اور اپنے معشوق کے خواہشات کی راہ پہ چل پڑے۔ یہ واقعہ الحمدللہ عاشق حسین تھے۔ حسین کے عاشق صرف اتنے نہیں تھے کہ ان پہ روئیں اور ان پہ خوش ہو جائیں، بلکہ حسین کی تمناؤں کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ جہاں نام حسین نہیں پہنچا وہاں حسین کا نام پہنچا دو، جہاں دین حق نہیں پہنچا وہاں دین حق پہنچا دو، جہاں علی ولی اللہ کی آواز نہیں اٹھی ہے وہاں علی ولی اللہ کی آواز پہنچا دو۔ یعنی یہ حسین کے بھی عاشق تھے اور مقصد حسین کے بھی عاشق تھے۔ اور جب کوئی ایسی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جائے تو پھر وہ معصوم کے ارشاد پہ عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ معصوم کا ارشاد ہے ہم آپ سب اس دنیا میں آئے ہیں 50 60 70 سال، جتنی زندگی ہماری یہ جیے گے ایک دن مر جائیں گے، مر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، حساب دیں گے۔ میں جملہ صاحبانی تدبیر کا بچپن سے نوجوانی سے دوہرا رہا ہوں، سینکڑوں بار دوہرا چکا ہوں، ہزاروں تو شاید میں کسی بھی نہیں پڑھی ہوگی، سینکڑوں بار دوہرا چکا ہوں کہ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جو خالق موت کو نہیں مانتا وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا، مگر موت کے بارے میں نظریے دو ہیں۔ ایک نظریہ ہے مومن کا نظریہ اور ایک نظریہ ہے غیر مومن کا نظریہ۔ غیر مومن غیر ایمانی نظریہ کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے، خود سے پیدا ہوئی ہے، کسی نے پیدا کیا، اب 60 70 80 90 100 سال جو ہماری عمر ہے اتنے دن ہمیں یہاں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر جانا ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ غیر ایمانی نظریہ۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہ غیر ایمانی نظریہ تو ایمانی کیا ہے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ایک دن یہاں سے مر جانا ہے، ہمیشہ رہنے تو نہیں ہے دنیا میں، مر جانا۔ ابھی آپ نے آئے پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موجود کو موت آنا ہے، ہر انسان کو موت آنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آپ نے جو آیت پڑھی تو خود ہی کہہ رہی سب کو مرنا، آپ کہہ رہے غیر ایمانی نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں رہنا اور مر جانا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ غیر ایمانی، کافی ایمانی نظریہ کیا ہے؟ کیا ہم ایمان والے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا؟ نہیں، آپ یہ نہیں کہتے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ واقعا کبھی کبھی ہم جو کہتے ہیں خود نہیں بتا پاتے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ اور خطیب اعظم کہ یہ ہنر تھا کہ ہمارے دلوں کی تعبیر ان لفظوں میں ہم تک پہنچا دیتے تھے جو لفظ ہم خود نہ ڈھونڈ پائیں۔ کہ غیر مومن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر جانا ہے، مگر ایمانی نظریہ یہ نہیں۔ اردو کے ایک لفظ کے ذریعے بہت بڑا فرق ہے جو بتایا ہے
کا غیر مومن کہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر جانا ہے، مگر مومن یہ نہیں کہتا. مومن کہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر کے جانا ہے. میں پھر دوہرا ہوں، غیر مومن کہتا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن مر جانا ہے. مومن کہتا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اس کے بعد ایک دن مر کے جانا ہے. مر جانا اور ہے، مر کے جانا اور ہے. مر جانا یعنی مٹ جانا، مر جانا یعنی فنا ہو جانا، مر جانا یعنی نیست و نابود ہو جانا. مر کے جانا یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانا، یعنی مولا علی کے سامنے جانا، یعنی منزل حساب میں جانا. تو مر جانا اور ہے، مر کے جانا. جب موت کا نظریہ بدلے گا تو زندگی کا نظریہ بھی بدل جائے گا. جو کہتا ہمیں مر جانا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، جو کہتا ہمیں مر کے جانا ہے وہ اس کی مرضی کی زندگی جیے گا جس کی بارگاہ میں جائے گا. سچا عاشق حسین وہی ہوگا جو یہ یقین رکھے کہ ہمیں مر جانا نہیں ہے، مر کے جانا ہے. لہذا ان کی مرضی کی زندگی جینا چاہیے جن کی مرضی کی زندگی، جن کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد سامنے اس وقت کی گفتگو میں ایک آیت پڑھی ہے پہلے، پھر ایک روایت پڑھی ہے. آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. ابھی آپ نے مولانا شوکت عباس صاحب سے بھی، اور میں مولانا شوکت عباس صاحب کا تعارفی کے لفظ بولنا پڑے گا، آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں. جامع ناظمیہ کے دور تعلیم سے ہم 3 لوگ ایک دوسرے کے دوست تھے، مولانا ماہر حسین صاحب، مولانا شوکت عباس صاحب اور حقیقی صفی حیدر. مولانا ماہر صاحب اس علاقے میں بہت آئے، آپ انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں. جس زمانے میں مولانا ماہر صاحب اس علاقے میں آتے تبلیغ کے لیے، اسی زمانے میں مولانا شوکت عباس صاحب کو خطیب اعظم کشمیر سائڈ میں بھیجا کرتے تھے. مولانا مرتضیٰ جعفری صاحب کے ساتھ کئی برس وہ آئے ہیں، انہوں نے وہاں اس علاقے میں خدمت بھی کی ہے، ٹیچر ٹریننگ میں شرکت کی ہے. مقصود خطیب ہیں، افریقہ میں خطابت کرتے رہے، بمبئی کی مغل مسجد میں پڑھتے رہے، پھر افریقہ جاتے رہے. اس سال ہم سب گھروں میں قید تھے، لہذا اس سال ہم سب کہیں نہیں گئے، البتہ اپنے گھروں سے ہی محروم نہیں ہوئے. میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ جہاں پابندیاں لگائی جاتی ہیں وہاں آزاداری کچھ اور سامنے آ جاتی ہے. پہلے امامباڑوں میں بیٹھ کے آپ کے کچھ میں کتنے ہزار لوگ آ جائیں گے، ساری اگر پورا گرسائی بھی سمیٹ لیں، آپ پورا پورا ڈسٹرکٹ سمیٹ لیں تو چند ہزار افراد زیادہ ایک امامباڑے کی بڑی مجلس میں نہیں ہوگا. مگر بڑے امامباڑوں کی بڑی مجلس میں اگر ہزاروں جمع ہو جاتے تھے تو ایک چھوٹے سے گھر کی آن لائن کی مجلس میں لاکھوں نے شرکت کی. تو آزاداری تو رکی نہیں ہے، یہ تو الہی بات ہے، پابندیاں لگا کے رکنے والی چیز نہیں ہے. خطیب اعظمی کا فقرہ مجھے یاد آتا ہے کہ آزاداری کو روکنے والے یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ آزاداری ہے مہندی. مثال دیتے تھے جیسے مہندی کی خصوصیت یہ ہے، اب تو ہر چیز آٹومیٹک اور ریڈی میڈ ہمارے پاس آ گئی ہے. مہندی گئے جا کے نقلی رنگ خرید کے لائے، مہندی سمجھ کے لگا لی. وہ تو کہیے منہ پہ نہیں لگائی جاتی ورنہ منہ کالا کر دے. نقلی مہندی 2 دن کے بعد کیسی پوری سی ہو جاتی ہے. لیکن جو اصل مہندی ہے، جو پتی ہوتی ہے، جو گھروں میں پیس کے لگائی جاتی ہے، اس کی خوبی یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مہندی کو جتنا پیسو گے اتنا رنگ نکھرے گا. آزاداری اس حنا کا نام ہے مولانا حسین کہ اسے جتنا ظلم کی چکی میں پیسا جائے گا اتنا ہی نکھر گا. ابھی امامباڑوں میں جو آتے تھے ان تک پیغام حسین پہنچتا تھا، اب گھروں گھروں میں وہاں بھی پہنچ گیا جو کبھی امامباڑہ آنے کا سوچ نہیں رہے. یہ میں سچائی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ آرائی میں نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں. ایک صلوات نزل کے بھیجیں ہم میں سے ہر ایک کو موت آنا ہے. اور میں نے حدیث پڑھی جس میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمے سے پہلے ایک ذرا سے پھر مجھے آپ کو متوجہ کرنا ہے. دیکھیے ہم آپ سب جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، چاہے گود میں ملی، چاہے میراث میں ملی، چاہے ماحول سے ملی، چاہے محنت کر کے حاصل کی، جیسے بھی سی صاحب ایمان بنے، توحید کو مانا، عدالت کو مانا، رسالت کو مانا، امامت کو مانا، قیامت کے عقیدے اقرار کیا، سب کچھ مان کے مومن بن گئے.
اس کے بعد جب یہ مانا تو پھر اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، برائیاں نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کا ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، غریبوں کا خیال کرو، مظلوموں کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ یہ ہمیں کرنا ہے۔ پھر ہم سے کہتا ہے تمہارے مال میں حصہ اسے نکالو، تمہارے ماں باپ کا حق ہے اسے ادا کرو، تمہاری اولاد کا حق ہے تم اسے ادا کرو، تمہارے پڑوس کا حق ہے تم اسے ادا کرو۔ تو جگہ جگہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی اور ان ذمہ داریوں کا ادا کرنے کے ٹھکانہ یہی دنیا ہے، اور ان ذمہ داریوں کا نتیجہ کچھ دنیا میں ہے کچھ آخرت میں ہے۔ دنیا کی ذمہ داریوں میں روزی حاصل کرنا بھی ہے، دنیا کی ذمہ داریوں میں تعلقات برقرار رکھنا بھی ہے، دنیا کی ذمہ داریوں میں رشتوں کو ساتھ رکھنا بھی ہے، ساری چیزیں دنیا کی ہے۔ تو کبھی کبھی دنیا کی زندگی میں لگ کے ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، گھر بنانے میں یہاں لگتے ہیں، آخرت کا گھر بھول جاتے ہیں، یہاں اے سی کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور آخرت میں جہنم کی گرمی بھول جاتے ہیں، یہاں اچھی گاڑی کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور آخرت میں سفر آخرت کی تیاری سے بھول جاتے ہیں، ہم بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ جانتا ہے کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بے توجہ ہوں گے اور بھولیں گے، لہذا اس نے ایک نظام بنایا ہے جگانے اور چونکانے کا۔ کبھی ٹھوکر لگا کے چونکاتا ہے، کبھی بیماری سے چونکاتا ہے، کبھی غربت سے چونکاتا ہے، کبھی آپ بیمار ہو گئے، اب 4 دن کھانا بند ہے، بھوک پیاس میں تڑپ رہے مگر نہیں ملے گا، 3 دن کے بعد سرجری ہونے والی ہے، تو تڑپاتا ہے کہ 3 دن کی بھوک سے اندازہ لگا لو کہ قیامت کی بھوک کیا ہوگی۔ فراوانی سے ماں گھر میں بھرا ہوا ہے مگر شوگر پیشنٹ ہو گئے اور کڈنی بھی فیل ہو گئی اور پروٹین بھی زیادہ ہو گئی اور نیمونیا میں کھڑا ہو گیا، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، ہر نعمت سے محروم ہے، یہی بتانے کے لیے کہ دنیا کی نعمتوں میں ڈوب کے کہیں جنت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جانا، جہنم کی مصیبتوں کا خیال رکھو۔ وہ جگاتا چوکاتا اور جگاتا رکھتا ہے، کبھی عمل سے اور کبھی قول سے۔ ایک دوسرے کے دن میں ہمارے کو فریضہ رکھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کوئی واجب چھوڑے تو اسے ٹوکو، روکو، پڑھاؤ، کرواؤ، کوئی حرام کی طرف پڑھے تو اسے روکو، صاف صاف حکم ہے سب پہ، جگانے کا چونکانے کا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جب یہ بھولنے لگے تو انہیں یاد دلاؤ، نصیحت کرو، نصیحت ہر مومن کا اچھا اثر کرتی ہے۔ تو نظام اس نے بتایا جگانے اور چونکانے کا۔ جب زبان سے کوئی کسی کو سکھائے بتائے تو اس کو کہتے ہیں واعظ۔ آپ کے سامنے جب ایسی باتیں ہوں کہ بھائی برائیوں سے بچو، نیکیاں کرو اور اللہ کی بات مانو، غریبوں کی مدد کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، تو آپ یہی تو کہتے ہیں نا بڑا اچھا واعظ کہا آج۔ ارے مثال کے طور پہ ہی کہہ دیے بڑا اچھا واعظ کہا، ورنہ واعظ اچھا کہاں لگتا ہے؟ واعظ تو کہتی اس چیز کو جو کڑوی ہو، اچھی لگے تو واعظ نہیں، واعظ ہے تو اچھا نہیں لگے، کہیں نہ کہیں برا ضرور لگے گا۔ خیر تو کہا بڑا اچھا واعظ کہا، لیکن واعظ ہمیشہ کہنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کوئی مجلس ہو جس میں واعظ کہا جائے، نہ خطبہ جمعہ ہو جس میں واعظ کہا جائے، نہ کوئی مولانا ہو جو میں تمہیں واعظ کہے، نہ کوئی شب جمعہ کا پروگرام ہو جس میں کہا جائے، کچھ بھی نہ ہو تو سنو، ایک واعظ تمہاری زندگی میں ایسا ہے کہ تمہیں سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کفا بالموت واعظا، موت اکیلی واعظ ہے جو ہر انسان کو جگانے اور چونکانے کے لیے کافی ہے۔ ابھی تک کورونا سے کتنی موتیں ہوئی، ہم سب دہشت زدہ ہیں۔ میں یہاں پہ بھی ایک بات کے کہنا چاہتا ہوں، ہم میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ان کے ہاتھوں کا کھلونا اپنے دماغ کو بھی بنا دیتے ہیں۔ میں کورونا کی بیماری سے انکار نہیں کرتا، میں اس کے گمبھیر ہونے سے انکار نہیں کرتا، اس کے خطرناک ہونے سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کی دہشت بٹھانے سے میں ضرور اختلاف رکھتا ہوں۔ پورے معاشرے میں جو دہشت بٹھا دی گئی، جو زندگی کو فلج کر دیا گیا، جمود کا شکار کر دیا گیا، میں جانتا ہوں کہ شیطانی سازش ہے، بیماری حقیقت ہے، لیکن اس کے ذریعے پوری دنیا کو مفلوج بنانا ہے، شیطانی سازش ہے۔ آپ کو تنگ دست بنا کے، ملکوں کو فقیر بنا کے اپنے کو غلام بنائیں گے، سازش ہے اور بہت بڑی سازش ہے، یہ دجالی سازش ہے کہ چونکہ مومن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت آئے گی، کبھی کبھی ہوش مندی سے اگر زندگی بسر کی جائے تو دشمن ہی اپنی سازشوں کی خبر دے دیتا ہے۔
عالمی حکومت امام کی قائم ہوگی. 14 صدیوں سے روایات قرآن مسلمان مومن کہہ رہا ہے. مقابلے میں دجال آئے گا، مقابلے میں مذہب دشمن مذاہب ہے جو مقابلے میں ہے کہ اس حکومت کو قائم نہیں ہونے دیں گے. سال یا 2 سال بھی ہوئے ہیں سعودی عرب کے شہزادے نے محمد جو ولی عہد ہے اس نے کہا تھا کہ ہم مہدی کی حکومت کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور اسی کے بعد تھوڑے دنوں بعد یہ کورونا آیا ہے اور کورونا کے نام پر پوری طرح سے لاک ڈاؤن کر کے پورے معاشرے کو مفلوج بنا دیا گیا. لاک ڈاؤن کیے بغیر میں نہیں کہتا لاک ڈاؤن بھی کہیں کہیں حل ہوتا ہے، لیکن جس طرح یہ کیا گیا ہے سب پوری دنیا میں ہم بھی دہشت زدہ ہو گئے. میرے عزیزوں اگر موت کسی راستے سے آنا ہے تو روک نہیں پائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیماریوں کو مقابلہ نہ کریں. مذہب کہتا نہیں بیماری سے بچو. کورونا اگر میری وجہ سے پھیلے اور کسی کو لگ جائے تو میں اس کے قاتل قرار پاؤں گا. قتل عمد نہیں کہلائے گا، قتل خطا کہلائے گا، لیکن قتل کہلائے گا. میں اس کے ہلکا نہیں لے رہا، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن جو دہشت زدگی ہے وہ دہشت زدگی سے مومن میں دہشت زدگی نہیں ہونا چاہیے. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ موت ہے نا. زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ موت ہے. تو موت سے مومن دہشت زدہ. اگر موت اسی راستے سے آنا ہے تو آ کے رہے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. چاہے تم مضبوط قلعوں کے درمیان جا کے بیٹھ رہو، موت تو وہاں بھی پہنچ جانے والی ہے. پھر یہ دہشت زدگی کیوں ہے؟ دہشت زدگی کی وجہ دیکھیں. اتنی موتیں ہوئی، حضور نے فرمایا تمہارے لیے موت اکیلا باعث کافی. ہم سب کر کے چلے آتے ہیں، موت لوگوں کی موتوں سے دہشت زدہ بھی ہیں، مگر دہشت زدگی کی وجہ نہیں ڈھونڈتے کہ خوف ہمارے دلوں میں موت میں کیوں. ابھی مولانا شوکت عباس صاحب بے انتہا اچھی بات کہہ رہے تھے کہ جنت کا شوق ہم سب کو ہے، مگر جنت کی راہ جو موت ہے اس کے لیے شوق تو چھوڑیے، کوئی تیار بھی نہیں ہم میں سے. یہ ڈر کیوں موت کا ہمارے پاس؟ 2 روایتیں مجھے پڑھنے کو ملی ہیں، ایک جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور ایک امام حسن مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. امام سے روایت پڑھنے کو ملی. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا ہم اپنا گھر دیکھتے ہیں اور آپ کا گھر دیکھتے ہیں تو بڑا فرق دکھائی دیتا ہے. کیا؟ کہ مولا آپ کے گھر کا بچہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہے. ان کے گھر میں موت کا کوئی خوف ہی نہیں. جتنے ایسے جملے ہیں کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، پریشانی کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، یہ جملہ بھی جو ہم مسائل میں سنتے رہتے ہیں، اکبر نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں، امام حسین نے راہ چلتے چلتے اللہ پڑھی تھی، اکبر پہلو میں تھے، کہا مولا بابا یہ کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ جملہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا، موت اس کی طرف آ رہی ہے. تو فوراً علی اکبر نے موت کا ذکر سنتے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. بھائی ایک فکر دماغ میں آئی، الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد. مولا نے فرمایا بے شک تم حق پر ہو. ہم حق پر ہیں. فرمایا پھر کیا مشکل؟ حق پہ موت ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیا؟ تو میرے عزیزوں کو یہ اطمینان پیدا کر لو کہ تم حق پر زندگی بسر کر رہے ہو اور حق پہ موت آئے گی. ایمان پہ جیو، ایمان پہ مرو، یہ یقین پیدا کر لو تو موت کا ڈر خود بخود دل سے نکل جائے گا. پھر تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور آخرت جنت ہے، اور کافر کے لیے آخرت جہنم ہے اور دنیا جنت ہے. قید خانہ ہے آخرت، دنیا جنت ہے. امام کی خدمت میں آیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی موت سے نہیں ڈرتا اور ہم بڑے بھی ہمارے موت سے ڈرتے ہیں. تو امام نے فرمایا اس کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ میرے جوانوں تک پہنچ جائے اس لیے میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں. روزی کمانے کے لیے اکثر ہم لوگ ملکوں سے، اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں. سعودیہ میں، دبئی میں، کویت میں، گلف میں. اکثر ان ملکوں سے نکالا بھی شروع ہو جاتا، چلی رہا ہے آج کل، یہاں سے بھگا دیا، وہاں سے بھگا دیا، اور ظلم کے ساتھ بھگاتے ہیں، تنخواہیں روک کے بھگاتے ہیں، چھین کے بھگاتے ہیں، ساتھ لے نہیں جانے دیتے. اب ایک دم سے کہا بس اریسٹ اور نکل جاؤ، آج رات تک خالی کر دو ملک سعودیہ ورنہ اریسٹ کر لیں گے. اب 2 بھائی ایک ساتھ گئے.
ایک جاب پہ گئے تھے، ایک ہی تنخواہ پہ گئے تھے، مگر دونوں کو مزاج میں فرق تھا۔ ایک کو جو تنخواہ ملی تو اس نے اپنے شوق پورے کرنا شروع کیا، پہلی تنخواہ پہ اپنا موبائل پسند کر لیا، دوسرے پہ گھڑی لی، تیسرے پہ کیمرہ لیا، پھر آگے بڑھے گاڑی قرضے پہ لے لی، کس نے دینے لگے، اپنے شوق پورے کر رہے ہیں، اپنے گھر سے کوئی مطلب نہیں، نہ گھر کا فکر نہ گھر کا خیال۔ دوسرا سمجھدار تھا، اس نے کہا ہم غریب گھر سے آئے ہیں، دکان رہن رکھ کے آئے تھے، کھیت رہن رکھ کے آئے تھے، کھانے پر پیسہ نکالا، باقی بھیجا رہن چھڑاؤ، اگلی قسط آئی کا کھیتی شروع کرواؤ، اگلی قسط آئی کا زمین نکالو، اگلی قسط آئی کا باغ لگاؤ، اگلی قسط آئی پیسے بھیجتے جا رہے ہیں، یہ زمین خرید لو، وہ دکان خرید لو، وہ باغ لگا دو۔ اب ایک کو جو مل رہا وہیں اڑا رہا ہے، اور دوسرے کو جو مل رہا ہے ضرورت بھر وہاں کی زندگی پہ خرچ کر رہا، باقی وہاں بھیج رہا، کہاں؟ جہاں سے آیا تھا جہاں جائے گا۔ ایک وہیں لگا رہا ہے جہاں پہ فی الحال پہنچ گیا ہے، اڑا رہا ہے وہاں، ایک جہاں سے آیا تھا جہاں جائے گا وہیں لگا رہا۔ اب ایک دم سے کہا آؤ نکلو یہاں سے، تو ایک سوچ رہا جائیں کیسے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ واپس کیسے جائیں، ڈر رہا ہے۔ ایک خوشی خوشی جا رہا، میرا باغ بھی ہے، میرے کھیت بھی ہے، میری دکانیں بھی ہیں، ویرانے کو آبادی سے بدل چکا ہے، زیادہ پریشانی نہیں، وہ ویرانہ چھوڑ گیا ہے تو ویرانگی بڑھا دی ہے، زیادہ پریشان ہے۔ امام نے کہا تم ڈرتے، ہم نہیں ڈرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت آباد کر رکھی ہے، ہم نے اپنی آخرت ویرانہ بنا رکھی ہے۔ اور ہر آدمی آبادی سے ویرانے میں جاتے گھبراتا ہے، لہذا اگر تمہیں موت کا خوف نکالنا ہے تو دنیا بھی آباد کرو، مگر دنیا سے زیادہ آخرت کو آباد کرو، تاکہ تمہیں یہاں سے چھوڑ کے وہاں جاتے اچھا لگے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ اب یہ سلیقہ زندگی کا تبھی آئے گا جب انسان اس زندگی کو اپنی آخری زندگی نہ سمجھے۔ حیات وہ ہے باقی رہنے والی، نہ مٹنے والی، اور وہاں کی تیاری یہاں کی جائے۔ جنت اور جہنم دونوں چیزیں انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا، وقت بالکل نہیں ہے۔ ہمارے دماغوں میں ایسا تصور ہے کہ جیسے کوئی بنی ہوئی چیزیں جو ہمیں الاٹ ہونے والی ہیں، لیکن ہمارے محقق علماء نے جو شہید مطالعہ علامہ طباطبائی جیسے افراد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ الاٹ ہونے والی کوئی چیز جنتی جہنم نہیں، ہمارے اعمال، خراب اعمال جہنم کی شکل اختیار کر رہے ہیں، کہیں آگ، کہیں پگھلا ہوا شیشہ، کہیں پیپ، ہمارے گناہ۔ قرآن میں بھی ہے کہ جو واجب نہیں نکالتے مال سے، یہی سونا چاندی ان کے گلے میں توق بن کے پڑے گا۔ یہ جو جہنم کے عذاب کی تذکرے ہیں، یا جو قبر میں کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، یہ سب ہماری اپنے اعمال ہیں، یہ بچھو سانپ ہماری زبانیں ہیں، ہمیں جو اذیتیں پہنچائی، ڈر ہمارے توہین کی، الزام لگائے، یہی سب ہے جو وہاں بدلتے ان چیزوں سے، حقیقت ان کی بدلتی۔ اور دوسری طرف ہماری نماز بھی وہاں کی شکل اختیار کرتی ہے، ہمارا روزہ بھی، ہماری روزاداری بھی جنت کا گھر بنتا ہے۔ بہت جلدی 2 منٹ میں سن لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے، دیکھتے دیکھتے پہنچے، جگہ گھر بن رہا ہے، سونے چاندی کی اینٹیں ہیں، مسالہ اور سب چاندی کا پگھلا ہوا سونا، اور نگینے جڑے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیا تھا؟ جنتیوں کا گھر بن رہا۔ کون بنا رہا؟ کا ملائکہ۔ کون بنوا رہا؟ کا اللہ۔ کس کے؟ جنتیوں کے۔ اچھا، تھوڑی دیر میں دیکھا کبھی کام رکتا ہے، کبھی ہونے لگتا ہے۔ کئی فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، تو یہ تو اپنی ڈیوٹی چھوڑتے نہیں، یہ بیٹھ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کی معصیت تو کرتے نہیں، پھر یہ بیٹھ کے ہو جاتے ہیں، یہ کام کیوں رک جاتا ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا کہ کام اس لیے ہو جاتا ہے جس مٹیریل سے یہ گھر بن رہا وہ آنا رک جاتا ہے تو کام رک جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کون بنوا رہا؟ کہا اللہ۔ کہا پھر مٹیریل نہیں آتا؟ کہا مٹیریل اللہ نہیں بھیج رہا ہے۔ کہا پھر؟ کہا جس کا گھر بن رہا ہے، جب دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس گھر کے جگہ کبھی سونا کی اینٹ، کبھی چاندی کی اینٹ، کبھی ہیرا، کبھی جواہر بن کے منتقل ہوتا ہے۔ تو جب ادھر نیکی ہوتی ہے ادھر گھر بنتا ہے، اور جب ادھر نیکی نہیں ہوتی تو ادھر گھر بننا رک جاتا ہے۔ یہ سن لیا آپ نے، گھر میں خود بنانا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، ہمارے پاس مٹیریل نہیں ہوتا، ہم دھیرے دھیرے گھر بناتے، ایک بار بنیاد بھر کے چھوڑ دی، پھر ایک بار دیواریں بنا کے چھوڑ دی، پھر ایک بار چھت ڈال کے چھوڑ دی، تو دھیرے دھیرے بن ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دن بھر بنائیں اور رات میں آ کے دیواریں گرا دیں تو کبھی بنے گا؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام
نیکیاں کر کے بھی اگر جنت کا گھر بناؤ گے تو ایک دن بن کے تیار ہو جائے گا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، نیکیاں کر کے گھر بناؤ تو گناہ کر کے گھر گراتے نہ رہنا۔ اگر گناہ کر کے گھر گراتے رہو گے تو یہ جنت کا گھر کبھی تیار نہیں ہو پائے گا۔ زیادہ گناہوں سے بچتے رہنا ہے اور نیکیوں کی راہ پر آگے بڑھتے رہنا ہے، اور اس پیغام کو آگے پہنچاتے رہنا ہے، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے ساری زندگی جتنی ہم نے کم سے کم دیکھی، جو جینے کا سلیقہ بتایا گیا، کس طرح لوگوں کے ساتھ رہو اور جیو، کہ اگر تم ان کے درمیان سے غائب ہو جاؤ تو تمہیں ڈھونڈتے پھریں کہ بہت دن سے ملے نہیں، اور اگر تمہارے موت ہو جائے تو تمہارے اوپر روئیں۔ مرحوم آصف صاحب کی وجود اسی طرح کا تھا کہ اگر تھوڑے دنوں فون میں بات نہ ہو تو بے چین ہوتی طبیعت کے کہاں ہیں، کیسے ہیں، اور ہم پوچھے نہ پوچھے ان کا فون آ جاتا تھا، بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں کی، یہ ان کی محبت تھی۔ اور موت کے بعد ان کے بندے پر روئیں، وہ سب محسوس کر سکتے ہیں اپنے دل کی کیفیات۔ میرے عزیزوں، انہوں نے ساری زندگی دو مہم چلائی تھی، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ لوگوں کی خدمت کرنا، اور ان میں خاص کر کے جو سادات اور اہل نسل ہے محمد علیہ محمد ان کی خدمت کرنا، اور پیغام اہل بیت کی روشنی وہاں پہنچانا جہاں اس کا نور نہیں پہنچا ہے۔ ان کے بھائیوں سے، ان کے بھتیجوں سے، ابھی اور کا بھتیجا ملا جو ان کے آخر وقت ان کے ساتھ تھا، طاہر سے لمحوں نے کہا کہ میرے بڑپا نے مجھ سے مجلس جاتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے تمہارے دادا نے جو خدمت جاری کی تھی تو ہم نے پوری کوشش کی سب نے مل کے جاری رکھنے کی، اور آئندہ تم لوگ بھی خدمتوں کو جاری رکھنا۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں اس خدمتوں میں عزاداری تھی، ان خدمتوں میں ہر غریب کے کام آنا تھا، اس خدمت میں ہر ضرورت مند کے کام آنا تھا۔ میں خود باخبر ہوں کہ کتنے ایسے لوگوں کی سفارش میرے پاس بھی آیا کرتی تھی، وہ سمجھتے بہت بڑے مولانا کہتے ہیں کام ہو جائے گا، سفارشیں بھیجا کرتے تھے، جس کی نوکری دلوا دیجیے، اس کی یہ کروا دیجیے، اس کا وہ کروا دیجیے۔ ابھی اسی انتقال سے تھوڑا پہلے کسی یونیورسٹی میں کسی اپارٹمنٹ کی بات تھی، وہ بھی کسی مومن کے لیے کہلایا تھا، میں نے اپنی کوشش کی تھی، اللہ جانے وہ کام ہوا بھی نہیں ہوا۔ چشتی یونیورسٹی میں VC تک پیدا کیا تھا پیغام میں نے، تو میرے عزیزوں کا ایک کام تھا غریبوں کے، خاص کر کے علی کے ماننے والوں کے کام آنا، اور دوسرے تک دینی کاموں پر دھیان دینا جہاں ہمیں لگتا تھا کوئی دین کا کام ہے، اور اس میں خاص کر کے وہ عاشق تھے تنظیم مکاتب کے، غلام عسکری کے، تنظیم والوں کے۔ تنظیم کا چھوٹا چھوٹا تھا پڑتا جائے تو ایسے بک جاتے تھے ان کا گھر، چاہے وہ رہے نہ رہے، اگر وہ خبر لگ گئی کہ ہم جموں سے گزر رہے تو ناراض ہو جاتے تقریباً اگر ہم ان کے گھر میں ٹھہرے۔ بس میں یہ سب نہیں کہہ رہا کہ آپ وہی سب کریں، دین سے جڑے رہیں، دین کی خدمت کریں، پیغام اہل بیت پہنچاتے رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے مولا علی جب یمن جا رہے تھے تو کہا تھا کہ یا علی الا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا، تم جا رہے ہو، اگر ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے راہ راست پہ آ گیا تو اس کا وہ اجر تم کو ملنے والا ہے جو ساری زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس پہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آپ صاحب پوری زندگی اسی راہ میں خرچ کرنے اللہ کو دینے والا انشاءاللہ۔ ادارے تنظیم مکاتب بھی اسی راہ میں ہے، وقت ختم ہو گیا، مغفرت آپ کے ہاتھوں ہم ضرور دیں گے۔ ہم نے 3 نئے کام شروع کیے ہیں، ایک ای مکتب، ایک امامیہ اسٹڈی سینٹر اور ایک امامیہ ایشا۔ تفصیل بتانے کا وقت بالکل نہیں رہ گیا۔ امامیہ اسٹڈی سینٹر ای مکتب کا مطلب ہے کہ آپ مکتب میں بچہ نہیں لے پاتے ہیں تو آن لائن آپ کی رجسٹریشن کرائیں، جو ٹائم آپ کے بچے کے پاس ہوگا اس وقت اس کو تعلیم دیں گے۔ ایشا کا مطلب ہے کہ آپ کو کتاب کے علاوہ بھی مذہبی زندگی کی کوئی ضرورت آپ کو ہے تو ہم آپ کے لیے آن لائن فراہم کریں گے۔ اور امامیہ اسٹڈی سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہر مکتب کو کوچنگ سے بدل دیا جائے، بچے کا لیے کوچنگ کھول دیے جائے جن میں بچہ ہوم ورک بھی کرے، اسے مدد کی جائے، جن سبجیکٹس میں جو مین سبجیکٹس ہیں انگلش، میتھمیٹکس اور سائنس، اس میں اس کے مضبوط کیا جائے تاکہ 10th میں آنے کے بعد وہ جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں اور جن میں سخت مقابلہ ہوتا ہے اور پوائنٹس پہ سلیکشن ہوتے ہیں وہاں ہمارے بچے پیچھے نہ چلے جائیں۔ آپ مہم چلائیے کہ آپ کے ضلع پونچھ میں پورے ہر مکتب میں 2-3 مکتب جوڑ کے ایک کوچنگ کھل جائے جس میں انہیں ہوم ورک کرایا جائے گا اور کمزور سبجیکٹس میں ان کی ہیلپ کی جائے گی اور ساتھ ساتھ مکتب بھی پڑھایا جائے گا۔ مدرس کے لیے جو ہم مدد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر ٹیچر کو ادارہ فی الحال 1500 روپئے مہینہ دے گا، باقی آپ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ فیس رکھ کے اس سے اس کا خرچہ پورا کریں انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیں جو کربلا والوں کا تھا جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ ایک باپ اٹھا ہے، شاید بیٹی اور بیٹا کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہو سکا، جنازہ عالم غربت میں تھا، سب بے چین تھے کہیں عالم غربت میں دفن کرنا پڑ جائے، مگر ان کی ایک ان کی خدمت قلب، ان کی اللہ کی اطاعت کا مزاج اور آپ سب کی کوششوں اور آپ کا محبتوں نے انہیں عالم غربت میں دفن سے بچا لیا۔
مگر یہ بے چینی کو چھوٹی بے چینی نہیں ہوتی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ سید سجاد جب 11 محرم کو کربلا سے نکل گئے تھے، باپ کی لاش پہ دعا پڑی، باپ کو خون میں ڈوبی ہوئی لاش کو دیکھ کر بے چین ہوئے. کیا بے چینی ہے ان کا اماں جوان بیٹا موجود ہے مگر روٹی کھا نہیں سکتا. آپ سب جنازے کو گانا نہ دے سکے، مجھے اندازہ ہے کرم ہے آپ کو، مگر عزت و احترام کے ساتھ جنازہ دفن کر دیا گیا. وہاں ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی گود میں دم توڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا آقا میری لاش کو یہاں اٹھا کے نہ لے جائیے گا، یہی کہنے دیجیے گا سکینہ سے شرمندہ ہوں. یہ سکینہ سے شرمندگی کا عذر بھی تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ میرا بڑا بھائی، ارے قبر تو میری موت سے ٹوٹ گئی ہے، میرا جنازہ میرے بھیا کو میرے آقا کو نہ اٹھانا پڑے. ارے معلوم تھا کہ میرا آقا ابھی جوان بیٹی کی لاش اٹھائے گا تو ایسے اٹھائے گا کہ لاش زمین پہ کھینچے گی، بچوں کو مدد کے لیے پکارنا پڑے گا. مگر یہ سب وہ کیفیتیں ہیں جو ہمیں بے چین کرتی ہیں. آپ سب بے چین ہیں، اس طرح جنازے کو کاتا نہ دے سکے، اس طرح تشریح نہ کر سکے. مگر میں پھر کہوں گا کسی کی نگاہوں کے سامنے اس کے بھائی کی لاش پامال تو نہیں ہوئی، کسی بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی لاش پامال تو نہیں ہوئی. مگر کربلا کے میدان میں تو منظر بھی آیا. ایک مرتبہ شام غنیمہ نزدیک آ رہی تھی، فضا دوڑتی ہوئی آئی، بیوی دل کو سنبھالو. کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑی خبر ہے. کہا آپ کیا بچا ہے؟ گھر لٹ گیا، بھیا مارا گیا، سب سے چادر چھٹ گئی، خیمے جل گیا، اب کیا ہے؟ کہا نہیں بڑی بری خبر ہے. کیا ہے؟ کہا گھوڑوں کی نالبندی ہو رہی ہے. کیا حملے والا ہے؟ کہا ابھی حسین کی لاش کو حوال کی جائے گی. بہن کے سامنے بہن کے سامنے بھائی کی لاش، باپ کے سامنے بیٹے باپ کی، بیٹے کے سامنے باپ کی لاش، بیٹی جلدی سے سکینہ کے سامنے باپ کی لاش کچلی جا رہی ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، یہ تڑپ رہے ہمیں کچل ڈالو مگر میرے ماں باپ کو نہ کچھ لو، میرے بھیا کو نہ کچھ لو. مگر لاش ٹکڑے ٹکڑے ہوتی رہی، بیوی تڑپتی رہی، بیٹا تڑپتا رہا. کوئی نہ تھا جو لاش کو بچا لیتا، اٹھا لیتا، اٹھا کے کندھوں پہ رکھ کے خاک کو نیچے دفن کر دیتا. خود بیٹا آیا، ہتھکڑیوں سے نجات نہیں ملتی میں آیا، بابا کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، چٹائی پہ رکھ کے تنہا دفن کر دیا. کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا کہ تمہارا بابا مارا گیا. جو آتا تھا نزدیک تماچے مارنے والے، تالیاں کرنے والے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأذان من سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حاشم حسین صاحب اور جتنے